روز نئے نئے بیانات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل جائے۔ درود پاک السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ آلک و اصحابک یا سید اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اس سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس خوبصورت تقریب میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ آپ احباب جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ وقت کافی ہو گیا، کوئی تفصیلی بات آپ سے نہیں کرنی، آپ میری باتیں سنتے رہتے ہیں اور بہت سارے عنوانات، بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری باتیں میں کرتا رہتا ہوں۔ عزیز دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان کرنے سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہنے سے سمجھ میں نہیں آتے، کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہمارا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ بیان کیا ہے وہ احساسات کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا مومنو تم اپنی جانوں کے مالک نہیں بلکہ میرے نبی تمہاری جانوں کے مالک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معنی اس کا یہ کیا گیا اولیٰ بمعنی اقرب کے کہ تمہاری جان تمہارے اتنے قریب نہیں جتنے میرے نبی تمہارے قریب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ رشتہ ہے، یہ چکھنے سے تعلق رکھتی ہے بات، یہ بیان صرف کرنے سے تعلق نہیں رکھتی۔ ہمارے ہاں نا، میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ ہم نے پچھلے سال ہزاروں کا مجمع تھا جب فکر رضا کانفرنس کی تھی، میں نے اس سال دوستوں سے یہ کہا کہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، ایک عنوان پر ہم بات کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی نا میرا ذوق کو دل کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کبھی ذوق بھی تو ہو، کبھی ذائقے کی بھی تو بات ہو، تو کبھی کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ انسان اپنی غذا پوری کرے۔ تو میں نے کہا صرف خاص خاص دوستوں کو بلاؤ، خاص خاص ہی باتیں کرنی۔ دوستوں کچھ چیزیں نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو نا فتوے کی دنیا کا آدمی بنا دیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت فتویٰ دیتے تھے، فتویٰ لکھتے تھے، فتوے کی بات کرتے تھے۔ فاضل بریلوی نے نا دین صرف پڑھا پڑھایا نہیں، اعلیٰ حضرت نے دین چکھا ہے، اس کا ذائقہ تھا۔ اعلیٰ حضرت پہ دین طاری ہوتا تھا، کیفیات والے شخص تھے، ان کی زندگی میں ادب اداب پایا جاتا تھا، وہ سوز والے تھے، درد والے تھے، کیفیات والے تھے۔ ضروری تو نہیں کہ صرف آپ بات سے تعلق رکھیں، جب تک کسی کی ذات سے تعلق نہیں ہوتا تو اس کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں سیدھی سیدھی جی وہ یہ کہتے تھے، وہ بھائی جب آپ کا ذات سے تعلق نہیں ہوگا تو بات آپ کی سمجھ میں کیسے آئے گی؟ آپ پڑھیے نا بخاری شریف، حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر ہیں امت کے، کیسے مفسر بنے؟ تفسیر پڑھ کے، حدیث پڑھ کے نہیں، ذات رسالت سے پیار کر کے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ روز حضرت بلال حبشی پانی رکھتے تھے جب حضور بیت الخلاء میں جاتے تھے، واپس حضور آتے تو وضو کرنا ہوتا۔ حضور نے تو جناب بلال سے میں نے ایک دن گزارش کی کہ آج مجھے نہیں اجازت دیتے پانی رکھنے کی۔ اللہ اکبر۔ تفسیر لکھنے کی بات نہیں کر رہے، وہ سبق پڑھانے کی بات نہیں کر رہے، ذات رسالت کا پیار۔ حضرت بلال نے مجھے اجازت دے دی، کہتے ہیں حضور واپس آئے تو آ کے فرمانے لگے آج پانی کس نے رکھا ہے؟ عمر بڑی تھوڑی تھی، 7 8 سال 9 سال عمر تھی۔ مجھے نا ایک صاحب مجھے ایسے ملے، مدینہ شریف میں تھا، جو انڈیا سے تعلق رکھتے تھے، انہیں پنجابی نہیں آتی تھی، تو مجھے کہنے لگے حضرت جی میں آپ کی ساری تقریریں سنتا ہوں، پنجابی کے شعر میری سمجھ میں نہیں آتے، پر ایک شعر میری سمجھ میں آ گیا ہے، میں نے کسی پنجابی سے ترجمہ کرایا تو ذرا سنا نہیں دیتے؟ شب برات کی رات تھی اور میں حرم شریف میں بیٹھا تھا، میں کیا ہو کیڑا؟ کہنے لگے عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دی، کہنے لگے آپ سنا نہیں دیتے؟
یہ کہنے لگے میں نے نا جس سے میں نے ترجمہ کرایا ہے اس نے بھی پڑھا ہے پر سجا نہیں، آپ پہ سجدہ کیوں زیادہ ہے؟ اللہ اکبر. میں نے کہا پتہ نہیں، اب مجھے بھی اس کی وجہ کا تو نہیں پتا. تو عمر کتنی 10-12 سال یا 14 سال، حضور سے پیار ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نا پانی رکھا. جب پانی رکھ کے فارغ ہوئے تو حضور نے پوچھا کس نے رکھا ہے؟ تو عرض کی حضور اس جوان نے رکھا ہے، گویا عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی تے کھیڑا بھول گئیاں. کہتے ہیں جی اس نے رکھا ہے پانی. تو رسول کریم نے نا ہاتھ اٹھا دیا. آپ سمجھے بات کو، انہوں نے جہاد نہیں کیا، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، صرف حضور کے لیے. کہتے ہیں تو خدمت ہی کرتا رہتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں خدمت کا صلہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں خدمت کا صلہ کیا ہے. پانی رکھا، بخاری پڑھ رہا ہوں، میرے رسول کریم نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دے، اللہ دین کا اکبر. فقیہ بنا دے. ایک دن پانی رکھا، مصطفیٰ نے دعا کی، امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن بن گئے. یہاں تو خشک ہیں میری ٹیم کے لوگ بہت سارے، آپ یقین کریں بڑے بڑے خشک ہیں. بڑا کئی دفعہ نا میں تو اب چونکہ علم کے میدان میں رہنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں کتابی ہوتی ہیں وہ بیان کرنی پڑتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فلانا بندہ اس طرح کا ہے، تو میں کبھی کبھی کان میں کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بندہ چھوڑ تو مزہ لے، اللہ اکبر. ذائقہ لے، دیکھ بات کتنی شاندار کر. ہم اس بات میں کب تک الجھے رہیں گے؟ ہمارا وہ ذوق، وہ درد. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی. تو حضرت صاحب نے کو 2-4-5 مہینے رکھا. تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو. یہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے. ناراض ہو گئے ہو جی؟ سارے بچے پڑھنے والے نہیں. اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں. کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں، سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے. ناراض نہ ہو جانا، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں. سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات. سند ہوتی ہے، پوری ڈگری ہوتی ہے، اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے ہیں. بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں، لیکن کوئی شے پاس. تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کھوند دینا ہے، پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں. تو یتیم بچہ ہے، کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا. بوڑھی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی. نوکری. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی. اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں، ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں. یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مفسر، محدث، محقق، مفتی بنا دیں. حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا، یہ گھر کے کام کاج کرے گا، ڈیوٹی کرے گا. حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا. تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما. تو سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے، جو اس کے نصیب میں آتا ہے، وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی، برکت کی. مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی، پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا. اللہ اکبر. حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے. فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، میری بیٹیاں، فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں. اللہ اکبر. پریشان ہو گیا 100 سن کے. اللہ یہ بچے 2 ہی اچھے. 100 اولادیں میری موجود ہیں. حضرت انس بن مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ. کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں، میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں، خدمت کرائیں. تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں، خدمت والا کیا کراؤں؟ کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو. جی لڑ پہ نے کہنے بچے کام کر دیں مدرسے. اللہ اکبر. حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں، اب تو گزر گیا دور، اب تو بچے کام کراتے ہیں. اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں، گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. صحیح پہ رہا ہوں آپ کو، بچے کام کراتے ہیں، بچے کہاں کام کرتے ہیں. کہنے لگے یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو. تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے.
تو جا لے جا. کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کریں رکھ لی چارہ ڈالے. اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی پیسوں کو. رونے لگی. حضرت نے رکھ لیا. مہینے کا خرچہ بھی دیتے. شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا, شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا. حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا, پیر نہ دبا دوں. 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے. یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا. میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, اور میں نے یار منان دا ٹانگ بھی نہیں. کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں, سارے ہو گئے, حضور جاؤں ذرا. چلے جاتے. ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے؟ فرمایا جا دیکھ کے تو آ. حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے. کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دو. بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے. گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے. وہاں بھی کام یہاں بھی کام. وہ چارہ ڈالتا رہا. اس نے چارہ ڈالا. حضرت محدث اعظم کی بحثوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا. سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے. آج دستار ہوگی. یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا. تو دستار کا ہے, دستار تو اس کی جو پڑھے گا. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں. ہم نے تو یار پڑھا, گھر پڑھا, ڈیوٹی کری. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا. تو میں جانا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدلتا ہے نا. وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے, کوئی شے نہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے. کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی, کسی صوفی نے کی, لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے. اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے, ماتھا بھی چومتے تھے. اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار, مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی, مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے. جائے گا تو نہیں؟ تو رو پڑا. کہنے لگا سونیا جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو, آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں. مجھے کس نے رکھنا ہے؟ میں نے کہاں جانا ہے؟ ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا. اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی, پڑھا پڑھایا کچھ نہیں, پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا, وہ جو اڑ جاتا تھا نا, وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, کھول کے بتاتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی آپ باتیں کریں گے اور خالی دلیلیں دیں گے. اور یارو یہ جو غلامی ہے نا, غلامی, مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکدم اعلیٰ حضرت کا دروازہ کھلا. یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے, اسے بھی دیکھ. یکدم دروازہ کھلا تو بوڑھے امام کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں, اور اعلیٰ حضرت سر پٹ دوڑے. میں قریب گیا, میں نے کہا حضور میں صدقے جاؤں, کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کسی نے بتایا میرا مرشد کا بیٹا ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والا ہے. امجد علی دیر نہ کر یار, کہیں شہزادہ ناراض نہ ہو جائے. میرے مرشد کا بیٹا, میرے شیخ کا پوتا, یار ذرا جلدی کر. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت دوڑے ریلوے اسٹیشن پہ. انہیں اگر فتوے لکھنے آتے تھے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار, تو وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. دوڑے گئے ریلوے اسٹیشن پہ, اور بوڑھے شیخ صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نہ چلا جاؤں. کہنے لگے نا پتر, میں نے بڑا نمک کھایا اس کا, میں نے بڑی نوکری کری ہے, میری اپنی ڈیوٹی ہے, تمہاری تو نہیں نا. میرے شیخ فرماتے ریلوے اسٹیشن پہ حضرت کھڑے ہیں, ایک مسافر اترتا, اس کے قریب جاتے ادب سے سلام لیتے تو کہتے ماریرا شریف سے تو نہیں کوئی آیا؟ کہتے وہ مسافر گزر جاتا, دوسرا آتا تو پھر قریب جاتے, کہتے وہ اس کے آستانے سے تو نہیں آئے, ادھر سے تو نہیں کوئی آیا. کہتے سارے گزر گئے, جن مسافروں نے اترنا تھا اتر گئے, ٹرین چل پڑی. تو میں نے کہا حضور کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی تھی, شہزادے تو آئے نہیں. کہنے لگے یار اطلاع غلط تھی یا ٹھیک تھی, پر یہاں تک آنے کا مزہ بڑا ہے. نوکری کرنے کا نا
دوسری پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم اعلیٰ حضرت کے دو بیٹے ہیں، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور مفتی اعظم عالم اسلام، دونوں شہزادے اتنے بڑے شہزادے تھے کہ دونوں اپنے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی ہوئے۔ یہ بھی تو میرے اعلیٰ حضرت ہے نا، اس کو بھی تو ذرا سمجھو نا، خشکی اور پھر خشکی اور پھر خشکی۔ ایک دن پیر صاحب نے کہا، نوری میاں صاحب، کہ احمد رضا یار وہ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو نا گیدڑ آ کے تنگ کرتے ہیں، تو دو کتے مل جائیں نا کبھی تو چلو رات کو پہرے داری کریں گے، دو کتے مل جائیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت و عالم تھے، ان کا کتوں سے کیا لینا دینا؟ حضرت جی آپ نے کتوں کی بات کرنی تھی تو کسی دنیا دار سے کرتے، دو کتے مل جائیں تو ذرا جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے۔ فرمایا حضور سویرے ہی آ جائیں گے۔ بھئی آپ کا تو یہ شوگر لینی تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ دن چڑھا تو دونوں بیٹوں کے گلے میں رسیاں ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کو صرف آپ فتوے کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کو اس شخص کے درد کا نہیں پتا، اس کے ذائقے کا نہیں پتا، وہ کس سٹیج کا آدمی ہے، سٹیٹس کیا ہے طریقت میں، شریعت میں، عشق میں۔ دونوں شہزادوں کے گلوں میں رسیاں اور پکڑا ہوا ہے۔ تو نوری میاں صاحب کہتے ہیں میں چارپائی پہ بیٹھا تھا تو نیچے بٹھال دیے دونوں بچے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مولانا یہ کیا؟ کہنے لگے حضور ڈیوٹی بھی کریں گے اور روٹی بھی نہیں مانگیں گے۔ اللہ اکبر۔ جنہاں تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہو نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے سابر بھوکے ننگے۔ کدھر گیا ذوق، کدھر گیا وہ درد؟ اب پھر جب باری آئی رسول اللہ کے پیار کی، جب باری آئی نبی پاک کی محبت کی، تو پھر فاضل بریلوی کا قد اگر لکھنے میں کمال ہے نا تو محبوب کے پیار کرنے میں بھی کمال ہے۔ بے شک۔ انہوں نے نا ساری زندگی، یعنی ساری زندگی یہ کہہ کے گزار دی کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ایک سید صاحب تھے، مکان بن رہا تھا اعلیٰ حضرت کا، تو سامنے نا بالکل لائبریری تھی۔ تو جب مکان بن رہا ہوتا ہے تو تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں، تو سب کا آنا جانا تھا، سب لوگ آتے جاتے تھے بلا جھجک۔ تو وہ سید صاحب ایک دن آ گئے، سامنے لائبریری میں ملے، پھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر مکمل ہو گیا، اب عورتیں بھی آ گئیں، تو شاہ جی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ پرانا ہی ماحول سمجھ کے نا، مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں پرانا ہی ماحول سمجھ کے تو اندر آ گئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے سامنے گھر کی عورتیں دیکھی تو شاہ جی معذرت 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 کرتے پریشان ہو گئے، اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت دوڑ کے گئے، ہاتھ چومے، کہنے لگے شاہ جی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لیں، یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں، یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں، اللہ تو نوکرانی ہیں، آپ مہربانی کریں، یہ انداز آپ کا جو ہے یہ درست نہیں، آپ مہربانی فرمائیں اندر آئیں۔ اور پھر سارے خاندان کو لے کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی، انہوں نے ہم سے معذرت کی، اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ اللہ زندگی میں ہمیشہ یار تھوڑا بہت دو چار لفظ جس بندے کو آ جائے نا، دو چار لفظ، میں ذاتی طور پہ نا آپ کو پتہ ہے میں تو نعت خانوں سے تو ہماری بنتی نہیں، بہت سارے نعت خان تو ہمیں ویسے ہی نہیں، میں کہتا ہوں نعت آنے دے جانے کا نام نہیں، نعت تو کلام کا نام ہے۔ اللہ کسی بزرگ کی بات پڑھو، کوئی مطلب اس میں کوئی ذوق ہو، کوئی درد ہو، یہ کیا بات ہوئی جو آج کل کام شروع ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نعت خان کی بھی عزت کرتے ہیں، میں جس نعت خان سے نعت سنتا ہوں میں دل کی قلب کی گہرائی سے اس کا حیا کرتا ہوں، میں اکرام کرتا ہوں، اللہ جانتا، میں اعزاز دیتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بولتا ہے نا تو مجھے مدینے والے کی یاد ہے، اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم کی یاد دلاتا ہے، تو اس کا اعزاز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم سے محبت کی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی، انہوں نے اپنے ذوق کو کبھی پھیکا نہیں پڑنے دیا، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ تو
تھوڑے 2-4 لفظ میری طرح کسی شخص کو آ جائیں تو وہ ادب اداب کے دائروں سے نکل جاتا ہے. وہ ہر چیز کو کیلو کال کے ذائقے میں رکھتا ہے. اس لیے ملا رومی فرمایا کرتے تھے سیٹھ آدمی ہونا جیب میں پیسے ہوں تو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا. اگر کوئی عہدہ مل جائے, بندہ کسی درجے پہ پہنچ جائے تو اس بندے کا بھی مرشد ہے کوئی نہیں ہوتا, اور اگر 4 لفظ پڑھ جائے تو اس کا بھی مرشد. اکثر میری طرح کے بندے خلیفے ہوتے ہیں, مرید نہیں ہوتے. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ میری طرح کے لوگ نا خلیفے ہوتے ہیں, بتاتے ہیں 14 جگہ کا خلیفہ ہوں تو سوال یہ ہے کہ غلام کس کا ہے؟ میری خلافتیں. او خدا کے بندے, غلامی اصل چیز ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا لوگوں سے پوچھتے, جب کوئی مدینے سے آتا, مکے سے آتا, حج کر کے آتا تو پوچھتے مدینے گئے تھے؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ جی 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 یہ حضور. ملنگ پنا اب ختم ہو گیا ہے. ہاں سیانے لوگوں کا دور ہے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے کان میں آ کے کہا حضور وہ موچی حج کر کے آیا ہے. کون جی؟ جی موچی حج کر کے آیا ہے. تو جس طرح وہ کسی نشئی کو نہیں کبھی بتا دیتے کہ پوڑی مل گئی ہے. مثال دے رہا ہوں لیکن ضروری ہے نا, بلا مثال و بلا تشبیہ. حضور وہ موچی نا, نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اللہ وہ نا جی وہ حج کر کے آیا موچی. تو فرمایا پکی بات ہے حضور؟ ہاں. فرمایا چلو چلیں. حضرت جی وہ لکھنا نہیں؟ فرمایا آ کے دیکھتے ہیں. حضرت آ کے دیکھتے ہیں. کہتے دوڑنے لگے. وہ جوتے گانٹ رہا تھا, جا کے پوچھا حج کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں. مدینہ شریف گئے تھے؟ وہ جس بندے کے پاس لوگ تاریخیں لینے جائیں تو ٹائم نہ ملے, بھائی آج مدینے گئے تھے؟ کہنے لگا جی بڑا کرم کیا سرکار نے. اللہ اکبر. 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوں. اللہ کہتے ہیں جبہ کہیں, پگڑی کہیں, قلم کہیں, شاگرد کہیں, مرید کہیں, اور اندر نہیں, حجرے کے اندر چھپ کے کسی کی تعظیم نہیں, چوک میں موچی جوتے گانٹنے والا دنیا دیکھ رہی ہے. اعلیٰ حضرت جھکے اور موچی کے پیر چومنے شروع کر. اللہ اکبر. لوگ پکڑ دیں حضور یہ کیا؟ وہ بھی پیر. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. یہ وہ قدم ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے در دولت سے ہو کے آیا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. یہ ذائقہ, یہ درد. بات ختم کریں, سنیں. میرا نا ایک سبق ہے آپ حضرات کے لیے. میں نے کہا تھا یہاں جتنے لوگ آئے ہیں نا یہ سارے یا میرے دوست ہیں یا میرے سے پیار کرنے والے. کچھ مرید اور شاگرد کہلانے والے ہیں اور کچھ میرے دوست ہیں. سب کے لیے میرا پیغام ہے, زندگی جہاں مرضی گزارو اور اپنا ذائقہ نہ خراب کر لے. ہمارا نا اب ذائقہ خراب ہوتا جا رہا ہے. یہ لفظ میں اور میری سوچ اور میرا ذہن یہ ہے اور میرا نقطہ, بس کر. تیرا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے؟ بس کر, اتنا بڑا ہو گیا اب تیرا کوئی نقطہ نظر بھی ہے؟ بس کر, اس سے باہر آ. اپنا جو ذوق ہے نا, اپنا جو ذائقہ ہے, اس کو تھوڑا پورا کریں, اس کی تھوڑی طبیعت بحال کریں, اس کا ایک ماحول بنائیں. ایسے نہیں گزارا ہوتا. میرے ایک استاد صاحب ہیں, ان کے ایک بیٹے نے ایک دن مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ فلانی تاریخ آپ کی نا فلانی جگہ پہ چاہیے. تو میں نے کہا میں آ جاؤں گا. تو تھوڑا بیمار بھی ہوں, تکلیف میں بھی ہوں, سفر بھی بہت ہی زیادہ کرنا پڑتا ہے. اور سفر کی دقت مجھے میرے گھر والوں سے لے کر میرے دوستوں تک, میرے ڈاکٹر تک, سارے مجھے مشورہ دیتے ہیں. بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو مشورہ دیتے ہیں آرام کرنے کا اور 7 تاریخ بھی مانگ لیتے ہیں. ایسے بھی کئی ہیں جو کہتے ہیں حضرت صاحب تھوڑا آرام بھی کریا کرو, تو نال کہتے ہیں فروری دا ٹائم بھی دے دو. ایسے بھی ہیں مخلص, وہ بھی ایسا بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ ہوتا ہے ایسے بھی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن جو بات عرض کرنے لگا ہوں, استاد جی کے بیٹے نے فون کیا, میں نے کہا میں آ جاؤں گا. اس نے اگلے دن شام کو استاد جی کا فون کرا دیا. اور استاد جی بھی ایک ہوتا ہے, آپ نے کچھ ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جن سے صرف الف بے تے سے پڑھی ہوتی ہے, یعنی الف با تا سا بھی نہیں. وہ تو ہوتا ہے نا مدارس میں اور اسکول میں کیا ہوتا ہے الف بے, وہ جس سے الف بے تے سے پڑھی ہوتی ہے نا پرائمری اسکول کے ٹیچر, ان کا بیٹا. بات صبح استاد جی سے فون کرایا, کہنے لگے پتر گال پکی ہے نا, آ جاؤ گے؟ میں نے کہا آ جاؤں گا. پھر میں نے بیٹے کو فون کیا استاد جی کو, میں کہا یار تو میری بےزتی کی تھی, تو نے مجھے کس طرح کا مولوی سمجھ لیا؟ روایتی آدمی ہوں کہ میرا استاد میری منتیں کرے گا اور میں ٹائم نہیں دوں گا؟ کیا سمجھا ہوا ہے؟ تو لکیر کے فقیر ہیں,
ہم تو جس کے گھر سے ایک دفعہ روٹی کھا لیں اس کا بڑا لحاظ کرتے ہیں، اللہ جن کے اکبر، پاس بیٹھ کے ہم نے پڑھا لکھا کچا پکا بندہ سمجھ لیا، توہین کی تم نے دوبارہ استاد جی سے فون کرا۔ استاد استاد ہوتا ہے، وہ تو چوک میں کھڑا کر کے بیچ دے تو ہم بکنے کو تیار ہیں۔ اللہ عجیب کی اکبر، باتیں کر دی آپ نے ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا یہ ٹائم تمہیں دے دیا، اس کے بعد نہیں دینا، اللہ تم نے یہ توہین کری ہے ہماری۔ یہ نہ نکلو، ذوق ذوق ہوتا ہے، اصل میں کہا کرتا ہوں جو اشارے نہیں نہ سمجھا اس نے واضح بات بھی نہیں سمجھ لی، جو اشارے نہیں سمجھا اس نے آگے کیا سمجھا۔ میں ایک بہت بڑے شہر کے ایک بہت بڑے سیٹھ نے ایک دفعہ کہا کہ 10 منٹ آپ ہمارے پاس رکے، بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے میل کا نام بھی بتایا، لیکن وہاں اس شہر میں میرے ایک سجن بھی رہتے ہیں، قاری صاحب ہیں، ان کا چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹی سی کالونی ہے آرب والا روڈ پہ۔ تو میں نے ان کے گھر جانا تھا، مجھے پتا تھا کہ وہاں جا کے ہم نے آلو مٹر کھانے ہیں۔ تو مجھے میرا ایک سنگی بھی مشورہ دینے لگا کہ انہیں بندے نہ سلام تو آئیے تو مدرسے بھی بن جاندے۔ میں کہ مدرسہ ٹھہر کے بنا لیں گے نا، پہلے ذوق تے پورا کریے، اور مدرسے بنتے رہتے ہیں، اس میں کون سی کوئی ایسی رٹے والی بات۔ تو چکر بازی میں نہ پڑے کبھی بھی زندگی میں۔ آپ کو میں پتہ کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے چکروں نے نا ہمیں بڑی حکمتیں آتی ہیں، ایسے ہو جائے گا تو یہ بندہ تو فلانا بندہ، بلکہ ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی نے سنتے نہیں تو تو پھر بھی سن لیندے نہیں۔ میں کہا مینوں پتہ ہے میری کیوں سن دیں۔ تو فقیروں سے درویشوں سے اسلام دعا کریں، ذوق نہ خراب کریں، بڑی مہربانی۔ کبھی کبھی رات کو نعت سن کے سویا کریں، کبھی کبھی نا کوئی اچھا شعر، کوئی اچھا ذوق، یار کوئی بات ایسی ہو جہاں ہم بھی تو کبھی تڑپے نا۔ مطلب ضروری ہے کہ ساری زندگی انسان کہیں میری پگڑی کا بال نہ کھل جائے، اس کا بھی کوئی مزہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے نا ذوق والی زندگی گزاری، ادب والی زندگی گزاری، پریم والا وقت گزارا، عشق والا وقت گزارا۔ تو آپ اپنی زندگی کو نا ذوق کے دائرے میں لائیں۔ جس چیز کی بہت کمی ہے وہ ادب آداب ہے، وہ ذوق ہیں۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت بلال کی تعلیم کتنی تھی؟ بولے حضرت بلال حبشی کبھی سپاہ سالار بنے تھے کسی جنگ میں؟ نہیں جی، کسی صوبے کے گورنر بنے ہوں؟ بولو کسی؟ نہیں جی، نہیں ان جی، کا تعارف کیا تھا؟ غلام تھے جی۔ نبی کریم کے غلام۔ اللہ اکبر، حضور کے نا جو ذاتی معاملات تھے نا، 20 انصاری نوجوان تھے جو ہر وقت نبی پاک کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ حضور کوئی حکم کرے، 20 اور 34 سے لے کر 40 تک غلام ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے۔ وقت نہیں ہے، نہ عنوان ہے یہ میں اس پر بات کروں۔ حضرت بلال حضور کے ذاتی